ہاں میں گھر پہنچ گیا ہوں. صاحب میری کچھ مدد کر دو, پیسے مجھے دے دو, کل سے رمضان ہے. کوئی بات مت اپنے کر. گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے سحری اور افطار کا سامان لانا ہے. مجھے چل کے کچھ دلا دو. صاحب رے ہاتھ دور کرو. چلو کوئی اور گھر دیکھو, سارے کپڑے گندے کر دے رہا ہے. چلو. ہاں ہیلو. ارے کوئی نہیں, فقیر ہیں, غریب سب آ جاتے ہیں. ارے آپ خالی ہاتھ آ گئے؟ ہم نے آپ سے لچھے لانے کے لیے کہا تھا. کل سے رمضان ہے, انشاءاللہ ہم دونوں کو روزے رکھنے ہیں. دونوں کو تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم ہی روزے رکھنا, میں اور روزے رکھوں؟ کیوں, آپ کیوں نہیں رکھیں گے؟ روزہ وہ رکھتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو. یہاں میرے پاس دولت ہے, شہرت ہے, اتنا بڑا مکان ہے, پہننے کو اچھے کپڑے بھی ہیں. ٹھیک ہے, روزہ میں نہیں رکھوں گا. ویسے میں بہت بزی رہتا ہوں, سمجھ گئی؟ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, اللہ کے خوف سے ڈریے. ایک سیکنڈ لگے گا سب کچھ ختم اور برباد ہونے میں. اتنا گھمنڈ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. آپ ذرا میرے ساتھ قبرستان چلیے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کتنے ہی دولت مند اور اچھی مقاموں والے لوگ دفن ہو کر مٹی میں مل گئے ہیں. یہ جھوٹ موٹ کا سونے سے کچھ نہیں ہوگا. ویسے بھی آپ نے کبھی روزہ رکھا ہو تو آپ کو احساس ہو کسی غریب کا. کیا آپ کو پتا ہے ایک غریب کی سحری پانی پی کر ہوتی ہے اور افطار نمک سے ہوتا ہے. خدا نے روزہ اسی لیے واجب کیا ہے تاکہ مالدار بھوک اور پیاس کا مزہ چکھے اور فقیروں پر مہربانی کرے. یہ بات میری زبانی ہے, لیکن یہ قول مولا علی علیہ السلام کا ہے. اب اگر آپ مولا سے محبت کرتے ہوں گے تو میری اس بات پر ضرور غور کریں گے. مومنو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں, تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں, وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا, اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا, اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا, کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے, اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے.